مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ یوں نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔ یوں نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے اور دوزخ اس دن سامنے لائی جائے گی، تو انسان اس دن سوچے گا، مگر اب سوچنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا۔ اے اطمینان والی جان، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ لیکن وہ انسان جب اس کا رب اس کو ابتلا میں ڈالتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے، کس طرح سے اس کو اکرمہ ونعمہ، اللہ اس کا اکرام کرتا ہے، اس کو آنر کرتا ہے اور اس کو نعمت عطا فرماتا ہے، تو وہ کہتا ہے فیقول ربی اکرمن، وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا، رب کا بڑا کرم ہے جی، بہت کرم ہے رب کا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب اللہ اس انسان پہ کوئی کرم کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کسی کو عزت دے دیتا ہے، کسی کو نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یعنی یہ جو ابتلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ابتلا ہوتی ہے، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی ہے اور نعمتیں دے دی ہیں تو یہ تمہارے لیے کوئی گفٹ ہے، نہیں، گفٹ تو بعد کی بات ہے، پہلی بات یہ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ اب دیکھنا یہ تم کرتے کیا ہو، یہ تم عزت کے ساتھ اب کیا کرتے ہو، اس نعمتوں کے ساتھ کیا کرتے ہو، لوگوں کو یوز اینڈ ابیوز کرتے ہو، لوگوں پہ زیادتیاں کرتے ہو، زیادہ بڑے بھنے خواہ بن جاتے ہو، تمہارے اندر تکبر آ جاتا ہے، کیا کرو گے تمہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں چیزیں عطا فرمائے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اب تم کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ اب سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے، اور یہ بہت بڑی ابتلا ہے، بہت بڑا ٹیسٹ ہے، کوئی چھوٹا ٹیسٹ نہیں ہے۔ جب فراوانی کی تھی کہتا ہے مجھے رب نے بڑا آنر کیا، جب رزق کو پیچھے کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے لیے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اہانن کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ڈس آنر کر دیا گیا، یعنی کہ ڈس آنر کیا اور اللہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے مجھ سے، اس لیے مجھ سے پیدا چھین لیا۔ یعنی اس نے اپنی عزت اور ذلت کا معیار یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر مجھے اللہ پیسہ دے گا، دولت دے گا، مال دے گا تو اللہ پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ مال چھین لے گا تو اللہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ مال تو فرعون کو بھی ملا ہوا تھا، تو اللہ کیا فرعون سے محبت کرتا تھا؟ مال تو بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کو بھی ملا ہوا تھا۔ ابھی جو ذکر ہو رہا تھا قوم عاد کا اور سمود کا، مال تو ان کے پاس بھی بہت تھا، لیکن یہ تو نہیں کہ اللہ کے بڑے محبوب تھے یہ مال کی وجہ سے۔ اللہ کو محبوب وہ ہے جو تقویٰ میں زیادہ ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تمہارا مال نہیں دیکھتا، تمہارے کپڑوں کے ڈیزائنر لیبلز نہیں دیکھتا، تمہارے چہروں کا حسن و جمال نہیں دیکھتا، اللہ یہ دیکھتا تمہارے دل کی حالت کیا ہے۔ اس کی بیسس پر اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس کچھ چیز زیادہ بہتر آ گئی ہے تو اللہ محبت کر رہا ہے، اگر کم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ ہمارا یہ ایک اوپینین پیدا ہوتا ہے کہ میری عزت، میرا سٹیٹس میرے پیسوں کے اوپر ہے، میں کون سے کپڑے پہنتا ہوں میرے کپڑوں کی وجہ سے میری عزت ہوتی ہے، میں کون سا موبائل فون کیری کرتا ہوں میرے موبائل فون کی وجہ سے میری عزت ہوتی ہے، میں کون سی گاڑی چلاتا ہوں، نئی گاڑی یا پرانی کوئی پٹیچر سی گاڑی چلاتا ہوں، اس کی بیسس پہ میری عزت ہوتی ہے، میں کون سا ویڈیو گیم کنسول کھیلتا ہوں اس سے میری عزت ہوتی ہے، میں نے کون سا کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، میں کس اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، میں کس لوکیشن میں رہتا ہوں، میں کس گھر میں رہتا ہوں، اس سے میری عزت ہوتی ہے۔ اور اگر یہ چیزیں میرے پاس نہ ہوں تو پھر میں ذلیل ہو رہا ہوں معاشرے میں۔ یہی عقیدہ جو تھا نا، یہ کفار کا تھا، مشرکین کا قریش میں۔